کیا جلد یا بدیر شہباز شریف حکومت پاکستان کو کسی بحران سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ پاکستان کی کوئی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی؟ پاکستانیوں کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی؟ پاکستان میں کوئی رول آف لا کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کوئی نظام کسی جگہ کا ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کا جواب نہ میں ہے۔ عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے میں دیر کر لی۔ وہ آئی ایم ایف کو اپنی شرائط پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور جب انہیں ریئلائز ہوا کہ ہماری شرائط آئی ایم ایف نہیں مانے گا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، یعنی کہ کرنسی کافی ڈی ویلیو ہو چکی تھی۔ مگر جب سال 6 مہینے 1.5 سال بعد ان کی حکومت کو سمجھ آئی اور اس نے پرفارم کرنا شروع کیا، اور تقریباً کوئی ابھی سال بھی نہیں ہوا تھا جب ایک بنیادی سا پیکج بزنس کمیونٹی کے لیے اناؤنس کیا۔ اس وقت تک ابھی اسد عمر ہی وزیر خزانہ تھے، پھر ان کو اتار دیا گیا، پھر ٹیکسٹائل کے ساتھ وہ کافی مذاکرات کر چکے تھے، پھر ٹیکسٹائل کمیونٹی کے لیے بھی ایونچولی ایک پیکج آ گیا بجلی سے متعلق اور ٹیکسیشن سے متعلق اور دیگر سہولیات سے متعلق۔ کافی زیادہ ان کو انکارپوریٹ کیا گیا، اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے بہت سے لوگوں نے بار بار بہت سے ٹی وی چینلز پر آ کر یہ کہا کہ ہمیں پچھلے 50 سال میں کسی حکومت نے اس طرح نہیں سنا، اور کسی حکومت نے ہمیں یہ ریلیف نہیں دیا۔ الٹا وہ ہمارے ساتھ فرعونیت سے ملتے تھے، الٹا ہم پر پابندیاں لگاتے تھے بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی سہولیات دیتے۔ اس حکومت نے پہلی بار یہ سمجھا ہے کہ ہم ایکسپورٹرز ہیں، اور انہوں نے ہماری ضروریات کو اکنالج کیا ہے اور وہ ہمیں دی ہیں۔ یہ صورتحال بہتری کی جانب جا رہی تھی، دیگر انڈسٹریز کے ساتھ بھی صورتحال بہتر ہونی تھی، اور پبلک کو ہیلتھ کارڈ کی شکل میں ایک بہت بڑا ریلیف ملا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے کام تو ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بڑا ریلیف عمران خان کی حکومت نہ دے سکی۔ ابھی وہ یہیں تک پہنچی تھی، اور پھر وہ مزید پروجیکٹس ظاہر ہیں ان کے بھی پائپ لائن میں تھے جن کو پورا ہونے کے لیے وقت درکار تھا، مگر اس دوران چونکہ کافی دیر ہو چکی تھی اور عوام کو غصہ آنا شروع ہو چکا تھا، تو عمران خان نے بائی الیکشنز اور بلدیاتی الیکشنز ہارنے شروع کر دیے تھے۔ مین وائل پھر کووڈ بھی آ گیا، اور کووڈ کی وجہ سے اور اکنامک ریسیشن آ گیا، ساری دنیا میں بھی ہماری ایکسپورٹس بھی بند ہوئیں، اور یعنی کہ ریمیٹنسز میں بھی کمی آئی، بہت سے مسائل پیدا ہو گئے پاکستان کے لیے نہیں، ساری دنیا کی اکانومی کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا کووڈ کی صورت میں، پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی۔ لہٰذا اس صورتحال سے پھر کووڈ کے بعد عمران خان حکومت ابھی سنبھل ہی رہی تھی کہ وہ رجیم چینج اور جنرل باجوہ سے لڑائیاں شروع ہو گئیں اور ان کو اتار دیا گیا۔ تب سے لے کے اب تک جو بنیادی بات ہمیں بتائی گئی تھی، بنیادی بات وہ یہ تھی کہ معیشت بہتر کرنی ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں حکومت تبدیل کرنی ہے، کابل میں حکومت تبدیل کرنی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ بہت بڑی لڑنی ہے، جو بلوچ بولے اسے بھی مارنا ہے، جو پٹھان بولے اسے بھی مارنا ہے۔ یوں تو اتنے کام جب ہم کریں گے پھر بات یہاں نہیں رک رہی، غزہ میں بھی جا کے مبینہ طور پر لڑنا ہے۔ اس طرح تو بہت زیادہ پیسہ چاہیے، اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ انڈیا سے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے، افغانستان سے ایک اچھی خاصی جھڑپ لڑ چکے ہیں، اور ابھی مزید بھی صورتحال ظاہر ہے آن گراؤنڈ خراب ہے۔ تو گویا معیشت ہی پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے، ایک سرکار کی معیشت اور ایک عوام کی معیشت۔ سرکار کا خزانہ بھی خالی ہے اور عوام کا خزانہ بھی خالی ہے، عوام کی جیب بھی خالی ہے۔ اور بزنس کو ملک میں لانے کے لیے، باہر سے انویسٹمنٹ ملک میں لانے کے لیے، اندر صنعتیں چلانے کے لیے کیا آپ کو کوئی توجہ کسی کی نظر آ رہی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا صنعت کاروں کو سستی بجلی دینے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں۔ ڈرامے بازی ضرور ہوتی ہے، ہم نے یہ پیکج اناؤنس کر دیا، یہ ادھر سے اشاریہ 6 روپے کم کر دیے، ادھر سے اشاریہ 9 روپے کم کر دیے، یہ صرف ڈھکوسلے ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بیمار صنعتیں جب چلنا شروع ہو جائیں گی تو ہم کہیں گے نا کہ یار صنعت کو سہولت مل گئی، جب سموک کنٹرول ہوگی تو ہم کہیں گے نا کہ یار مریم بی بی نے یہ جو تو پانی والی منگوائی ہے اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ تو بالکل ایک ڈرامے بازی ہے، ایک ڈھکوسلا ہے۔ تمام ماحولیاتی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو گاڑیاں ہیں پانی چھڑکاؤ والی، یہ تو کچھ اور پارٹیکلز کو ڈینس کر دیتی ہیں، مٹی کو، بے شک گرد کے ذرات کو یہ زمین پر بٹھا دیں گی اگر کوئی فضا میں اس جگہ پر اڑ رہے ہوں گے جہاں یہ پانی والی توپ چلے گی، لیکن ارد گرد مزید جو کثافتیں فضا میں ہوتی ہیں وہ ڈینس ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ بھاری ہو جاتی ہیں، وہ فضا میں بڑی دیر تک چکراتی رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں فضا میں 15-20% جو اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ مزید اوپر چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اس حکومت کے پاس کسی قسم کا ویژن، عقل، بصارت کچھ نہیں ہے
یہ بالکل مزید جنگوں اور مزید طوفانوں کے گڑھے میں گر رہی ہے. اتنا بڑا سیلاب بھی آ چکا ہے. کوئی امکان نظر نہیں آ رہا اگر شہباز حکومت اسی طرح حکومت کرتی رہی اور وہ خیبر پختونخوا سے لے کے کابل سے لے کے دلی سے لے کے غزہ تک ہر جگہ اگر اس نے اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ معیشت کسی بھی صورت بہتر نہیں ہوگی. اور عوام کی حالت جب یہ حکومت اگر کبھی چلی گئی جس کے کہ ابھی تک جانے کے آثار بھی ظاہر آسانی سے نظر نہیں آ رہے, تو عوام کی حالت مزید پتلی مزید برباد کر کے جائے گی. یہ کسی بھی جگہ سے عوام کو ریلیف دے دیں گے مہنگائی میں, غربت میں, بے روزگاری میں, لا قانونیت میں, تو میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو.